जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में हम ज़बूर की किताब के पहले ज़बूर पर पहुँच चुके हैं, लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहूँगा। शुक्रिया भाई। और साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले मैं पहला ज़बूर पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की राह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदाउन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, सो जो कुछ वो करे बराबर होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादिकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। भाई यूसुफ, पहले ज़बूर का आगाज लफ्ज़ मुबारक से होता है। मैं लफ्ज़ मुबारक के मुतालिक जानना चाहूंगा, ज़बूर की किताब में यह कहाँ आया है और उसका क्या मतलब है? मुकामी जुबान में लफ्ज मुबारक का मतलब है कितना खुशकिस्मत या फिर कितनी खुशी और अच्छी चीज यह है कि ज़बूर की किताब का आगाज मुबारक से होता है और इसका इख्तिताम लफ्ज हालेलुया से होता है और दर हकीकत इसका खूबसूरत मानी है, मतलब खुदा बरकत को ईमानदारों की तरफ ले जाता है। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। इन परहेजगार लोगों पर खुदा की बरकत और उनको हम्द और शुक्र के साथ खुदा की तरफ मतवज्जो करता है। इसलिए किताब का इख्तिताम हालेलुया के साथ होता है। 5 ज़बूरों का आगाज लफ्ज मुबारक से होता है। सबसे पहले ज़बूर नंबर 1 और फिर ज़बूर 32, ज़बूर 41 और फिर इसके बाद ज़बूर 119 और 128। और इन ज़बूरों के दरमियान एक खूबसूरत मुताकवत पाई जाती है, क्योंकि जब मैं पहली बरकत का इतलाक खुद पर करता हूं तो मालूम होता है कि मैं इसका इतलाक खुद पर नहीं कर सकता, क्योंकि वो ये नहीं कहता कि मुबारक है वो आदमी जो चलता है, बल्कि कहता है वो जो नहीं चलता। मतलब ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि वो शरीरों की सलाह पर चले, ना खताकारों की राह में खड़ा हुआ और ना ही ठठाबाजों की मजलिस में बैठा। इसका इतलाक मैं अपने ऊपर नहीं कर सकता और मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स है जो इसका इतलाक खुद पर कर सकता है। सिर्फ एक है जिस पर इसका इतलाक हो सकता है और वो यीशु मसीह है। लेकिन लफ्ज मुबारक का जिक्र दूसरी मर्तबा 32 ज़बूर में आया जो मेरे लिए है, जब वो कहता है कि मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई, जिसके गुनाह ढांपे गए। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदा हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। सो लिहाजा मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांपा गया। और शायद हो सकता है कि हम ये पूछें कि कोई इस बरकत से आखिर महजूज कैसे हो सकता है। इसका जवाब हमें आगे मिलता है कि मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। ज़बूर 41 में गरीब से मुराद मसीह है और खुशनसीब है वो जो मसीह पर ईमान लाता है। ऐसा करने से उसके गुनाह माफ होंगे और वो बचाया जाएगा। मसीह ने कहा मेरी तरफ मतवज्जा हो और निजात पाओ। लेकिन मैं कहूंगा कि बचाया हुआ आदमी किस चीज से मुमताज होगा। ज़बूर 119 मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार हैं और जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। इसका मतलब यह है कि मैं खुदावंद के कलाम की तरफ रजू करता हूँ ताकि उसमें खुशी हासिल करूँ। लेकिन सिर्फ ये मैं ही नहीं जो मुबारक होगा, बल्कि मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता और उसके अहकामों में मसरूर रहता है। तो सादत मंद होगा और बरकत पूरे घराने में राइज होगी। लिहाजा मैंने बरकत से शुरू किया, मुझ पर नहीं बल्कि मसीह पर। लेकिन जब मैं मसीह की तरफ मतवज्जो होता हूं तो एक बरकत मेरे लिए है। उसके जरिए तब मैं खुशी और मामूरी के लिए खुदा के कलाम की तरफ जाऊंगा और बरकत मेरे पूरे घराने तक पहुंचेगी। इस खूबसूरत वजाहत के लिए आपका शुक्रिया। मुबारक है वो आदमी, आपने जिक्र किया था कि किताबों का मौजू मसीह है, जिसमें ज़बूर की किताब भी शामिल है और पहले ज़बूर का इतलाक मसीह पर होता है। बताइए मसीह के बारे में कब यह जिक्र किया गया था कि वो आदमी है जैसे लिखा है मुबारक है वो आदमी? देखिए भाई, बेशक हम ये ईमान रखते हैं कि मसीह खुदा है
اور میں کہوں گا جس نے خود کو عاجز بنایا اور انسانی صورت اختیار کرنا قبول کیا، اور جب وہ انسان بنا تو اس نے کبھی بھی خدا ہونے کو ختم نہیں کیا، اور اسی لیے زکریا 13:7 میں ایک بہت ہی اچھی آیت دی گئی ہے، جب خدا نے کہا اے تلوار تو میرے چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے بیدار ہو۔ اگر مسیح باپ کے برابر نہ ہوتا تو خداوند اس کے بارے میں یہ نہ کہتا کہ وہ انسان جو میرے وہ انسان ساتھ کھڑا ہوا، لیکن یہ انسان جو اس کا رفیق ہے جس نے اپنے آپ کو عاجز کیا اور انسان بن گیا اور ہمیں بچانے کے لیے انصاف کی تلوار سے مارا گیا، وہ خود مصنف ہے۔ تمام انسان اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس کے بارے میں پولس رسول نے اعمال 17 میں کہا اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، وہ آدمی جس نے ہماری خاطر تکلیف اٹھائی اور ہماری خاطر مجرم ٹھہرا، وہ جسے خدا نے مقرر کیا کہ وہ زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے والا ہے۔ اور پھر مبارک ہے وہ آدمی، اس ایک خوبصورت جملے کے ساتھ یہ منظر بھی دیکھنے والا ہے جس کا ذکر زکریا میں کیا گیا کہ وہ آدمی جس کا نام شاخ ہے۔ زکریا 3 اور پھر 4 باب میں ایک منظر ہے جو کہ آنکھوں کو سچ میں بہت تسکین دیتا ہے۔ لہٰذا بھائی یوسف پہلے زبور کے مطابق صرف مسیح ہی کامل آدمی ہے۔ زکریا 13 کے مطابق وہی وہ آدمی ہے جسے صلیب پر ہماری خاطر مارا گیا، اور اعمال 17 کے مطابق وہی عدالت کرنے والا آدمی ہے۔ بالکل۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ زبور کی کتاب ہمارے لیے گہری سوچ، بچار، شدید جذبات اور احساسات کو درج کرتی ہے، جو ان تاریک دنوں کا اظہار کرتی ہے جن سے ان کے مصنفین گزرے تھے، جو انسان کی روح پر بڑی ہم آہنگی کے ساتھ بجائے جاتے ہیں۔ یہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ اس آیت کے حوالے سے کیا مصنف جانتا تھا کہ وہ مسیح کے بارے میں لکھ رہا تھا؟ وہ اس بات سے واقف تھا کہ یہ آیت مسیح کے بارے میں ایک پیشن گوئی ہے۔ اس آیت میں ہم 3 مختلف درجات کے بارے میں دیکھتے ہیں: شریروں کی صلاح، خطا کاروں کی راہ، ٹھٹھا بازوں کی مجلس۔ یہ مسیح کی زندگی میں حقیقت میں کہاں ظاہر ہوا؟ یہ 2 سوالات کا مجموعہ ہے۔ پہلا، کیا داؤد اس بات سے واقف تھا کہ جو کچھ وہ لکھ رہا ہے وہ مسیح کے بارے میں ہے، یا وہ کامل انسان کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ نبیوں کو معلوم ہو کہ وہ مسیح کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ بات کرتے ہیں، جن کی خبر اب تمہیں ان کی معرفت ملی، جنہوں نے روح القدس کے وسیلے سے جو آسمان سے بھیجا گیا تم کو خبر دی۔ چنانچہ عام طور پر داؤد اور دیگر انبیاء بےتابی سے اس کی تلاش کر رہے تھے کہ ان لفظوں کا اطلاق کس پر کیا جا سکتا ہے، یہ میں نہیں۔ زبور 22 کی طرح، پھر کس کے ہاتھ پاؤں چھیدے، یہ میں نہیں، تو پھر آخر وہ کون ہو سکتا ہے؟ ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ اپنی خدمت نہیں کر رہے، یہ ہم ہیں جو پرانے عہد نامے کے لکھے جانے کے بعد آئے، اور ہم ہی ہیں جو سمجھ گئے مسیح آ چکا ہے۔ مسیح کے بارے میں یہ ہے وہ شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، میں اس میں بھی شامل کر سکتا ہوں وہ راست باز کی صلاح پر نہیں چلتا، اور بہت سے لوگوں نے اسے صلاح دی لیکن وہ کسی کی صلاح پر نہیں چلا۔ مسیح باپ کی صلاح کے علاوہ کسی کی صلاح پر نہیں چلا، اور جب کبھی اسے باپ سے ہدایات نہیں ملی تو اس نے کچھ نہیں کیا، اور اسی لیے وہ یردن کے پار ہی رہا، حالانکہ مریم اور مارتھا اسے آنے کا کہہ رہی تھیں اور اس کے شاگرد بھی اسے جانے کو کہہ رہے تھے، لیکن اس نے کسی کو بھی یہ جواب لازر نہیں کی موت دیا، کے موقع پر ہوا۔ بلکہ لازر کی موت کے واقعے میں جس کا ذکر یوحنا کے 11ویں باب میں ہے، اور اس نے اپنے باپ کی طرف سے درست وقت کا انتظار کیا جس نے یسایہ 50 میں یہ کہا، وہ مجھے صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں۔ خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی و برگشتہ نہ ہوا۔ در حقیقت مسیح کی فرما برداری حیرت انگیز تھی، یہاں تک کہ وہ جب زمانے والوں کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا، فرما کہ یہ روٹیاں پتھر بن جائیں، تو اس نے اس سے جواب دیا، انسان صرف روٹی سے ہی جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ مسیح نے اپنی کاملیت میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی نصیحت کو بھی نہیں وہ مانا۔ نیک لوگوں میں سے نیک جی، راست بازوں کی بازوں نصیحت ہی کیوں نہ ہو، نصیحت کیوں نہ وہ ہو۔ باپ کی مرضی اور باپ کے وقت سے منسلک تھا۔ بالکل۔ مسیح کا بدکاروں سے الگ ہونا ہمیں مسیح کی فطرت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟
जबकि उसकी ज़ात में गुनाह था ही नहीं, इससे हमें क्या पता चलता है? वो पाक है और मसीह की पाकीज़गी का ताल्लुक इससे है कि मसीह में गुनाह नहीं और वो फर्माबरदार बेटा है, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फर्माबरदारी सिखाई। उसने फर्माबरदारी सिखाई, और ये हमारी फर्माबरदारी सीखने से मुख्तलिफ है क्योंकि हम फितरतन खताकार हैं। रहम से खताकार कहलाता है। मसीह ने फर्माबरदारी सिखाई क्योंकि वो खुदा है और वो हुक्म देता है और वो मजबूती से खड़ा है। लेकिन जब वो इंसान के तौर पर आया तो उसने तकलीफ में से गुजरकर फर्माबरदारी सिखाई। बाइबल 3 फेल के बारे में बताती है, ना चलना, ना बैठना, ना खड़े होना। जी, आमतौर पर इससे मुराद बुराई की तरफ फिसलने की राह है। ये 3 फेल हमें किस बारे में बताते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि गुनाह में गिर जाने के दर्जात हैं। शुरू में एक इंसान शरीरों की सलाह पर चलता है, और अगर उसे राह पसंद आए तो वो उसमें खड़ा होता है। जैसा यहाँ लिखा है कि वो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, और अगर वो ज्यादा फंस जाए तो वो ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठ जाए। और फिर जैसा कि हमने कहा, पतरस जैसा कोई ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठा है। वो मसीह पर ठट्ठा कर रहे थे जिस पर मुकदमा चल रहा था, तो पतरस वहां पर लौंडियों और नौकरों के साथ बैठा था। मसीह ने कहीं पर भी ये नहीं किया। वो रोशनी थी जो बुराई को जाहिर करती है और तारीकी को मुकम्मल तौर पर दूर करती है। सही। जब वो कहता है शरीरों की राह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, और जी, लेकिन ने उसके मस्बत कामों को उसके मनफी कामों से अलग किया जो वो नहीं कर रहा था, बल्कि खुदाम की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। आप मुझे खुदाम की शरीयत के बारे में बताइए। मैं कहूंगा कि मसीह शरीयत से बहुत ज्यादा प्यार करता था, और ज़बूर किस बात की तस्दीक करता है। बल्कि खुदाम की शरीयत में उसकी खुशनुदी बिल्कुल। है। और ज़बूर 40 में लिखा है, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। मेरे दिल में है। और चारों अनाजील हमें उसकी जिंदगी के बारे में बताती हैं। जब वो 12 साल का था, उसका बाप यूसुफ जो एक बड़ाई था और कवारी मरियम अपने गांव में वापस आ गए, जबकि उसने 3 दिन तक खाने पीने या किसी और चीज की परवाह नहीं की, बल्कि वो कौम के बुजुर्गों को सुन रहा था और उनसे पूछ रहा था। जब मुकद्दसा मरियम वापस आई तो उसे उस जगह पर देखा तो बहुत परेशान हुई कि 3 दिन तक इसने खाने और पीने की परवाह नहीं की। दरअसल वो पूरे दिल से शरीयत से प्यार करता था, और जब वो मुर्दों में से जी उठा, वो 2 शागिर्दों के साथ अमूस की राह पर चलते हुए अपने बारे में बात कर रहा था जो सहीफों में लिखी गई हैं। लेकिन मैं इस चीज पर गौर करता हूं कि जब वो बहुत ही सख्त हालत में था, जब वो मुश्किल हालात में होता है, तो वो बेसाख्ता अल्फाज कहता है जो उसके अंदरूनी जज्बात का इजहार करते हैं। जब मसीह सख्तरीन हालात में था, जब उसे सलीब पर चढ़ाया गया, तो उसने सलीबी कलमात कहे। वो 7 जुमले लफ्जी तौर पर बाइबल से लिए गए हैं, जैसे चौथा कलमा है, ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और फिर 7वां कलमा है, ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। इसका जौहर बाइबल से लिया गया है, खास तौर पर जबूर की किताब से, जहां लिखा है, मैं प्यासा हूँ, तमाम हुआ वगैरह। सही, लिहाजा बाइबल उसके अंदर थी। बिल्कुल। चुनाचे अलामती तौर पर जैसे संदूक में शरीयत की 2 तख्तियां थीं, मसीह के अंदर भी खुदा की शरीयत थी। जी, सही। लिहाजा उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। ध्यान रखने के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। लफ्ज ध्यान हमारी मौजूदा जुबान में शायद इतना आम नहीं, और मैं कहूंगा कि लुगत में तर्जुमा सहर है और शौक से करना कहा गया है, या फिर इस तरह की चीजों से इंतहाई शिद्दत से प्यार करना कहा गया है, और दूसरे लफ्जों में तर्जुमा है सोच विचार करना। मैं रात और दिन से नहीं पढ़ सकूंगा क्योंकि कभी कभी मैं गाड़ी चला रहा हूं, या मैं लेटा हूं, या फिर लाइट्स ऑफ हैं, लेकिन खुदा का कलाम मेरे जहन में है। मैं इस पर गौर कर सकता हूँ और पाक जानवरों की तरह इसकी चौगाली कर सकता हूँ, भेड़ के बच्चों की तरह जो कि खाने के बाद लेट जाते हैं, जैसे अहबार 11 में। अहबार 11 में, और फिर वो चुगाली करते हैं, मतलब वो निकले हुए खाने को दोबारा चबाते हैं। यही वो कलाम है जो हम आराम और तस्कीन के लम्हात में करते हैं। जब हम ड्राइविंग कर रहे हों तो हम कलाम के जखीरे से दोबारा ले रहे होते हैं और इस पर ध्यान कर रहे होते हैं तस्कीन के लिए। आप कलाम के एक गहरे मुतालियाती दर्जे के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि महज इसे पढ़ने के बारे में। सो कलाम पर ध्यान देना, जो पढ़ा इससे सबक लेना और अपने ऊपर इसका तलाक करना,
اور ایسا کرنے سے میرے اندر تبدیلی پیدا ہوتی صحیح۔ ہے۔ ایک وقفے کے بعد اسی پر ہم بات کریں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ ہر سوال۔ میرا سوال ہے، آپ نے کہا کہ یہ زبور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتا ہے جو چلا نہیں، کھڑا نہیں ہوا اور بیٹھا نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے جو کچھ وہ کرے برابر ہوگا۔ کیا اس کا اطلاق میں اپنے اوپر کر سکتا ہوں یا یہ صرف مسیح کے بارے میں ہے؟ اس درجے کا اطلاق صرف مسیح پر ہوتا ہے؟ میرے بارے میں کیا ہے؟ جو مسیح میں پورا ہوا کیا وہ مجھ میں بھی پورا ہو سکتا ہے؟ آپ کیا کہیں گے بھائی یوسف؟ ہم دونوں طرف سے زیادہ انتہا پسندی اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں تقریر جارحانہ ماضی میں ہے اور چلتا نہیں، کھڑا نہیں ہوتا، بیٹھتا نہیں، یہ مسیح کے بارے میں ہے۔ پہلے یوحنا کے 2 باب میں لکھا ہے، جو کوئی کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی بالکل اسی طرح چلے جیسے وہ چلتا تھا۔ میرے پاس ایک کامل نمونہ ہے۔ جو مسیح ہے، میں کامل نہیں، تو مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ مجھے اس کامل نمونے کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ اور یہاں میں اس کے احساسات کو دیکھتا ہوں اور اناجیل میں اس کے اعمال دیکھتا ہوں۔ مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ مسیح سے پیار نہیں کرتے؟ کیا آپ خدا سے پیدا نہیں ہوئے؟ آپ نے الہی فطرت نہیں پائی؟ تو پھر یہ نمونہ ہے جس پر آپ کو چلنا ہے، نہ صرف منفی طور پر چلنا ہے جیسا کہ نہیں چلنا، کھڑے نہیں ہونا، بیٹھنا نہیں، بلکہ مثبت انداز سے کلام خدا سے پیار کرنا ہے اور نتیجے کی ضمانت ہے، جو کچھ وہ کرے برابر ہوگا۔ کلام پر دھیان کرنے کا نتیجہ اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے گا برابر ہوگا۔ اس آیت کے ذریعے خدا کے کلام پر دھیان کرنے کے نتائج اور برکات کے بارے میں بتائیں۔ یہ زبردست آیت ہے۔ پہلی بات یہ ہے، بائبل کہتی ہے درخت کی مانند، جو لکھا گیا درخت بے ترتیبی سے نہیں اگتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہوا نے زرگل کے دانے وہاں گرا دیے اور درخت اگ آیا، بلکہ ایک درخت اگایا گیا، یعنی کہ کسی شخص نے اسے ایک خاص جگہ پر ایک خاص وجہ سے اگایا۔ حکمت میں بالکل صحیح۔ پھر پانی کی ندیوں کے پاس، لہٰذا یہ موسمی حالات پر انحصار نہیں کرتا۔ چاہے دن گرم ہو یا سرد، فرق نہیں پڑتا، یہ پانی کی ندیوں کے کنارے ہے تو مستقل طور پر پھلدار سدا بہار ہے اور مستقل طور پر یہ پھل لاتا ہے اور یہ اپنے موسم میں پھل دیتا ہے، اور قدرتی طور پر گرمیوں اور پھر سردیوں کے پھل ہوتے ہیں، گرمیوں کے اور سردیوں کے، اور آج کل لوگ گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں رکھنے کا انتظار کرتے ہیں۔ دیکھیں، ذاتی طور پر مجھے گرمیوں کے پھل کھانے کا مزہ نہیں آتا اور نہ ہی سردیوں کے پھل سردیوں میں کھانے کے علاوہ مزہ آتا ہے۔ یہ اپنے وقت پر پھلتا ہے اور اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، یہ سدا بہار ہے، یعنی مسلسل گواہی، اور جو کچھ وہ کرتا ہے برابر ہوتا ہے، اور سربراہی اجلاس میں مجھے بلایا جاتا ہے۔ اگر ہم اس آیت کا اطلاق مسیح پر کریں تو مسیح سدا بہار ہے۔ اس کی ظاہری شخصیت میں کچھ بھی غلط نہیں تھا، وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس اور نے کہا، تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ صحیح۔ کوئی نہیں کر سکا۔ وہ پانی کی ندیوں کے پاس ہے، یعنی کلام صحیح۔ کے ساتھ مسلسل بات چیت کر رہا ہے، جی ہاں۔ لیکن یہ وقت پر اپنا پھل دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن لوگ انہیں ڈانٹتے ہیں، اور دوسری طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ملامت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم اپنا نظریہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں اس بارے میں بتائیں کہ مسیح نے ان لوگوں سے کیسا سلوک کیا جنہیں انتباہ کی ضرورت تھی یا جنہیں حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی۔ اگر ہم اس پھل کی 2 مثالیں لیں جو اپنے وقت پر پھلتا ہے، تو میں کہوں گا جیسا کہ آپ نے کہا، تو بہت سے لوگ تھے جنہیں حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی، اور مسیح اس عورت کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا جو زنا میں پکڑی گئی، اور اس نے اسے ڈانٹا بالکل نہیں، کیونکہ اس عورت کے لیے حالات بالکل موزوں نہیں تھے، کیونکہ اس کی حالت بری تھی، اس لیے وہ جھک گیا اور اس کی طرف نہیں دیکھا، اور اسے ایک جملے کے سوا اور کچھ نہیں کہا کہ جا اور پھر گناہ نہ کرنا۔ لیکن جب بھی اس کی ملاقات ایسے دھوکے باز اور ریاکار لوگوں کے ساتھ ہوئی جو دینداری کا دعویٰ کرتے ہیں، اس نے ان کے اعمال کو کبھی برداشت نہیں کیا۔ تم پر افسوس، تم پر افسوس، تم پر افسوس۔ اس نے ریاکار لوگوں کے لیے مکمل پیغام دیا جسے افسوس کا آواز کہا جاتا ہے، جو متی 23 میں درج ہے۔ مثلاً یہی چیز ہمیں کفات شاری اور سخاوت میں ملتی ہے۔ مسیح سخی اور کفات شار دونوں ہی ہے۔ سخی، تم ہی انہیں کھانے کو دو، اور ہر کسی نے اتنا لیا جتنی ضرورت تھی، اور جب انہوں نے پیٹ بھر کھا لیا تو اس نے ان سے کہا، بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو، یہ اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے برابر ہوگا۔
جو کچھ وہ کرے بارآور ہوگا۔ مسیح کی زندگی کے دوران مشن کی تکمیل میں جی خوشحالی کیسے ظاہر ہوئی؟ عیسائی کا 53واں باب مسیح کے بارے میں واضح بات کرتا ہے۔ نبی نے کہا خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے پوری ہوگی، سو چنانچہ مسیح کو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تاکہ وہ نجات کے منصوبے کو پورا کرے، تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ تو کیا یہ ممکن تھا کہ مسیح جن مقاصد کو پورا کرنے کو آیا ان میں سے کوئی بھی حاصل کیا نہ جا سکتا؟ مسیح نے کام مکمل کر لیا اور اس کے پورے ہونے تک صلیب سے نہ اترا۔ اس نے کہا تمام ہوا۔ خدا کی مرضی مسیح کے ہاتھ سے پوری ہوئی۔ صحیح۔ بھائی یوسف چوتھی آیت کا آخری حصہ شریروں کے بارے میں بات کرتا ہے اور انہیں بھوسے کے طور پر بیان کرتا ہے اور ان کے مستقبل کی عدالت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ جی، آپ ان کی تفصیل اور ان کی تقدیر کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ بھوسا ہلکا ہوتا ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے اور وہ نہیں ملتی، یعنی کہ اس کی کوئی قدر اور اس کا کوئی استحکام نہیں ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، یعنی کہ شریر عدالت میں کھڑے نہ رہ سکیں گے۔ وہ عظیم سفید تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے لیکن قبولیت اور خوشنودی کی حالت میں کھڑے وہ منظور نہیں نظر ہوں گے۔ نہیں ہوں گے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے۔ یہاں علم کا مطلب خوشی ہے۔ کیا خدا سب کچھ نہیں ہے؟ وہ راست بازوں کی راہ کو جانتا ہے اور شریروں کی راہ کو بھی جانتا ہے۔ اگر وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو وہ ان کی عدالت کیسے کرے گا؟ لیکن وہ جانتا ہے کیونکہ وہ عقل مند کواریوں کو جانتا ہے، اور بے وقوف کواریوں سے اس نے کہا میں تمہیں نہیں جانتا، یعنی کہ اس کا ان کے ساتھ کوئی قریبی تعلق نہیں ہے۔ وہ ان کو جاننے میں خوشی محسوس نہیں اسے انہیں کرتا۔ جان کر خوشی نہیں ملتی، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ مبارک ہے وہ آدمی اور شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ اس آدمی کے بارے میں الفاظ جو پانی کی ندیوں کے ساتھ لگایا گیا خوشحالی کے ساتھ ختم ہوتے ہیں، جی اور شریر کے بارے میں الفاظ نابود ہونے کے ساتھ ختم ہوتے ہیں۔ دو مختلف اختتام۔ صحیح۔ مجھے مختصر طور پر بتائیے کہ عام طور پر ایمانداروں کے بارآور ہونے کا طریقہ کیا ہے اور ایماندار کیسے بارآور ہوتے ہیں؟ در حقیقت جیسا کہ آپ نے کہا کہ دو جگہیں ہیں، مطلب کہ دو تقدیریں ہیں۔ میں کہوں گا پہلی تقدیر برکت ہے، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو۔ دوسری تقدیر عدالت ہے، لعنت اور نقصان۔ اس نے کہا اے ملعونو میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ برکت حاصل کرنے کے لیے مسیح تمام برکات کا ذخیرہ ہے، اور اگر آپ برکت حاصل کرنے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ آخر میں ناکامی اور فاصلے کا راستہ ہوگا۔ شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ چلیے مہمانوں سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا سیکھا۔ میں جاننا چاہوں گا آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا۔ یہ خوبصورت الفاظ ہیں کہ جو کچھ وہ کرے بارآور ہوگا، تاہم مقصد تک پہنچنے کے لیے کامل نمونے موجود ہیں کہ ہم اسی طرح چلتے ہیں جس میں وہ چلا تھا اور ہم اس کے نقش قدم پر ہی چلتے ہیں۔ صحیح۔ میں اس بات سے متاثر ہوں کہ جب وہ خدا کے کلام پر دھیان کرتا ہے تو وہ برکات حاصل کرتا ہے، اور یہ کہ وہ ایک درخت کی مانند ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ خوبصورت ہے اور اس وجہ سے لگایا گیا ہے کہ وہ بے ترتیب نہیں ہے۔ تیسرا، وہ پانی کی ندیوں کے کنارے ہے، یعنی اسے مسلسل پانی لگ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے موسم میں پھل لاتا ہے۔ چوتھی بات، اس کا پتا نہیں مرجھاتا، خدا کے لیے ایک مسلسل گواہی ہے۔ آخری بات، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ بارور ہوتا ہے۔ یہاں خوشحالی اس مشن کی تکمیل میں ہے جو خدا نے ہمیں دیا۔ صحیح۔ مجھے یہ بات پسند آئی کہ اس نے خدا کے کلام پر دن رات دھیان کرنے کے بارے میں بات کی، جو مجھے حکمت دیتا ہے، جو اپنے وقت پر پھل لاتا ہے۔ اس لیے میں خدا کے کلام سے حکمت حاصل کر سکتی ہوں، چاہے وہ ملامت کے لیے ہو یا حوصلہ افزائی کے لیے۔ اکثر اوقات ہم شریروں کی صلاح پر عمل نہ کرنے پر اتفاق کرتے ہیں، لیکن میں حیران رہ گیا کہ جب ہم مسیح کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس نے دیندار کی نصیحت پر بھی عمل نہیں کیا۔ وہ ایک مقصد کے لیے جی رہا تھا جو اس کے باپ کی صلاح ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ سب کا شکریہ۔ بھائی یوسف آپ خدا کا آپ کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ اگلی قسط میں ہم دوسرے زبور کا مطالعہ شروع کریں گے۔ عزیز ناظرین اور نوجوانوں، اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو زندگی میں برکت اور کامیابی کا راز بتاتا ہوں، اور بزرگوں کے لیے بھی زندگی میں برکت اور کامیابی کا راز خدا کے کلام میں غور و فکر کرنا ہے۔ کلام سے دور زندگی میں کوئی جوش نہیں ہے، کلام سے دور کوئی پھل نہیں ہے، اور کلام سے دور کوئی جڑ نہیں ہے۔ اگر آپ نوجوان ہیں، اپنی جوانی کے آغاز میں ہیں، یا بزرگ ہیں جو خدمت کر رہے ہیں، کلام کے بغیر زندگی میں کامیابی کی کوئی توقع نہیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ کلام کو پڑھتے ہیں
बल्कि अपने अंदर कलाम को छुपाने के लिए, कलाम की गहराई में जाने के लिए, उसमें गौर फिक्र करने के लिए कलाम को अपने लिए मखसूस करते हैं। कलाम अपने साथ तब्दीली लाता है, जिंदगी देता है और फल लाता है जो देर पा रहता है। अगर खुदावंद ने चाहा तो आने वाली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी दूसरे मजमूर के साथ। खुदावंद आप सबको बरकत दे।